تو حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قرب میں ایک نشانی آئے گی، مہینہ رمضان المبارک ہوگا، مہینہ رمضان المبارک ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، کیا ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، اور سورج کو چاند ڈھانپ دے گا، تو کرنیں زمین کی طرف اس کی نہیں آئیں گی، تو کیا ہوگا؟ زمین اور سمندر کا نظام بدل جائے گا، بدل جائے گا، جو نظام چلتا ہے بدل جائے گا۔ تو وہ سورج گرہن اسی رمضان المبارک میں اس پر 9 تاریخ کو آنے والا ہے۔ کتنے تاریخ کو؟ کتنے تاریخ کو؟ مگر یہ ہم کو دکھائی نہیں دے گا، یہ بھرپور امریکہ کو دکھائی دے گا، کینیڈا کو دکھائی دے گا، اس کے آس پاس یورپی جتنے بھی علاقے ہیں یہ سب کو دکھائی دے گا۔ اور یہ گرہن جو آیا ہے آج سے قبل 400 سال پہلے بھی چلے جائیں، یہ 400 سال میں بھی ایسا گرہن نہیں آیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ گرہن جب آتا ہے، ایسا گرہن جب آتا ہے، دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں۔ کیا بدلتے ہیں؟ حالات بدل جاتے ہیں، اور تاریخ میں تو ہے، مگر اس کے ساتھ یہ گرہن بھی اسی رمضان المبارک میں آ گیا۔ تو کیا حالات بدلتے ہیں؟ سب سے پہلی حالات، جس جگہ یہ گرہن دکھائی دے گا تو وہاں پور آنے والے دنوں میں زلزلے آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ زلزلے۔ اور میں تو 3 سال پہلے سے یہ باتیں بتاتے آ رہا ہوں۔ امریکہ کو ان کو بہت بڑا دھوکہ ہے، زلزلوں سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ پھر وہ سب سے پہلے جب گرہن جائے گا تو بلائیں، حوادثاتوں کا نزول ہوگا، پھر زلزلے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر خون ریزیاں ہوں گی، یعنی جنگیں۔ جنگیں تو اب چلتی ہیں، مگر ہو سکتا ہے جنگیں اور بھی دنیا میں پھیل جائیں، اور یہ زلزلے، یہ حوادثات عرضی وقتی کی صرف امریکہ اس کے آس پاس کے علاقے ہی نہیں ہیں، اس کا اثر سب سے پہلے ہمارے ہندوستان پر پڑنے والا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ہندوستان میں بھی زلزلے آنے والے ہیں، 2nd نمبر پر ہیں، خون ریزیاں ہونے والے ہیں، حالات نظر آتے ہیں، رکش حالات، بلائیاں نازل ہونے والے ہیں۔ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ، یہ 3 مہینے اگرچہ گزر گئے، محرم کا مہینہ شروع، پتہ نہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو حدیثیں بتاتی ہیں جب یہ گرہن ہوتا ہے اس وقت ایک آواز ہوگی چلانے کی، اس آواز سے 70,000 سے زیادہ لوگ بے ہوشی عالم کوما میں چلے جائیں گے، اتنے زیادہ لوگ، اس سے بھی زیادہ لوگ اندھے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ کانوں کے بہرے ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ عورتیں کنوارے پن سے نکل جائیں گی، گلی کوچے میں گر جائیں گی۔ تو ایسے حالات اس آواز سے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ آواز وہاں ہوں گی جو ساری دنیا کو سنائی دے گی، آسمان سے ہوگی، اور سورۃ دخان میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ دخان میں ایک آیت نازل کیا ہے جو آسمان دھواں بن جائے گا۔ شاید ہو سکتا ہے، اللہ اس کا رسول جانے، مگر نشانیاں جو میرے رسول نے احادیثوں میں بتائی ہیں، جو قرآن مجید کی جو آیتیں وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کی جو آیتیں بتاتی ہیں، انہی آیتوں سے اگر سے دیکھا جائے
تو اس سال اسی مہینے کا 29ویں تاریخ یعنی 20 پر 9 تاریخ کا جو مسئلہ سورج گرہن کا اس طرف آ رہا ہے، یہاں تک کہ 70% یقین کر سکتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ 27 28 29 30 31 32 تک دنیا کے حالات رد و بدل ہیں اور لوگ اتنے ختم ہو جائیں گے، اتنی خون ریزیاں ہوں گی، اتنے زلزلوں میں چلے جائیں گے اور اتنے قومی وادی میں چلے جائیں گے کہ اگر 32 یا 33 کا آنکڑا دیکھا جائے، جتنی آبادی دنیا کی ہے اس میں کم سے کم 30 سے 38% گھٹ جائے گی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اور اس کے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن عبادتوں میں رہو، ذکروں میں رہو۔ اس کے لیے خاص ذکر ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ الذی واتوب الیہ۔ اس ذکر کو زیادہ کرو۔ اگر کچھ آواز تمہیں سنائی دے تو کانوں کو میں رویاں ایسا بند کر کے سجدے میں پڑے رہو۔ یہ ترکیب بتائی ہے صحابہ نے۔ تو بہر کیف مجھے پتا نہیں کہ وہ اسی تاریخ کو ایسا ماحول ہوگا یا پھر کب ہوگا۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جہاں تک میں نے جانا ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ